الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے لائیو دروس کا متنوع سلسلہ جاری رہتا رہا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھنے کی کوشش ہوگی. اس میں سے ایک مفید سلسلہ قرآن پاک سے وابستگی استواری اور قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کا بھی تھا. چنانچہ جو ہمارا ہفتہ واری درس اسلامک سینٹر کے حال میں ہوا کرتا تھا اس میں قرآن پاک کی تفسیر ابتدا سے کی جا رہی تھی. سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم ایک اچھے مقدار تک پہنچ چکے تھے الحمدللہ. ہم نے سوچا کہ پھر انشاءاللہ اگر ایسا موقع آیا کہ پھر اکٹھا ہوں گے ہم سب احباب تو اس سلسلے کو جہاں چھوڑا گیا تھا اس سے آگے وہاں پر جاری کیا جائے گا. قرآن پاک یہ 3 ثلث پر مشتمل ہے، 3 تہائیاں. جیسا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ قرآن کی 1 تہائی کے برابر ہے. یعنی قرآن کے 30 پارے ہوئے، پہلا 10 پارہ، درمیان میں 10 پارہ اور آخر میں 10 پارہ. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو آن لائن پہ درس کا سلسلہ شروع کیا جائے تو درمیان والے 10 پارے کو ہم نے ابتدائی 10 پارے کے سورہ بقرہ سے وہ تفسیر شروع کی تھی اور وہ انشاءاللہ اسی طرح سے اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کو جاری رکھیں گے. اور آن لائن کا یہ سلسلہ درس کا انشاءاللہ ہم دوسری تہائی سے شروع کرتے ہیں جو کہ 10ویں پارے کے بعد ہے، درمیان کے 10 پارے. 10 پارے کے بعد جب 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اصل میں 11ویں پارے کے کچھ حصے میں سورہ توبہ کی بعض آیات ہیں. اس کے بعد جو پہلی سورت شروع ہوتی ہے وہ ہے سورہ یونس. سورہ یونس تو ہم نے یہ سوچا کہ سورہ یونس سے انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ درس کا شروع کریں گے اور آج ہم انشاءاللہ اسی کو شروع کریں. چنانچہ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. یہ 2 آیتوں کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج انشاءاللہ ان 2 آیتوں کو مختصراً پڑھیں گے. اس سورت کو سورہ یونس یہ مکی سورت ہے. جس طرح سے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسے ہی سورہ یونس بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. الف لام را 3 حرف ہیں، الف لام را. یہ آوازیں ہیں، حروف تہجی جنہیں کہا جاتا ہے. حروف تہجی دراصل آوازیں ہیں اور ان کا کوئی الگ سے معنی و مفہوم نہیں ہے. یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور را ایک حرف ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے
کہ یہ جو حروف مقطعات پڑھے جاتے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف آوازیں ہیں۔ البتہ معنی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فائدے سے خالی ہے، اس کا فائدہ ہے، بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک واضح فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ یہی وہ آوازیں ہیں جن سے تمہاری بات بھی بنتی ہے، تمہارا کلام بھی بنتا ہے، اور قرآن پاک بھی انہی حروف سے مل کر کے بنا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا، نہ اس کے جیسی کوئی صورت کوئی لا سکتا ہے، نہ بلکہ کوئی ایک آیت ہی قرآن پاک جیسی پیش کر سکتا ہے، جبکہ یہ انہی حروف سے مل کر بنتا ہے جن حروف سے، جن آوازوں سے ہماری اپنی گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را، یہ 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، تل کا یہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں بھی کتاب کا ذکر تھا اور یہاں کتاب کی آیات کا ذکر ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ آیات یہ آیت کی جمع ہے، آیت عربی میں نشانی کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے جو ایک صورت کئی آیتوں سے مل کر بنتی ہے، ایک آیت کچھ حروف اور الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے جس کے آخر میں دائرہ بنا کر کے کہ یہ مجموعہ مکمل ہوا، وہ آیت ہوتی ہے۔ جیسے تلک الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حکیم بھی جا کر کے یہاں پہلی آیت مکمل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ ایک آیت ہے اور اسی کی جمع ہے آیات، یعنی بہت ساری آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا یہ سب کے سب، یہ عظمت والی گفتگو، یہ عظمت والا کلام جو آپ سن رہے ہیں، یہ قرآن مجید، یہ سب آیتیں ہیں۔ کس کی آیتیں ہیں؟ الکتاب کی، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور اس کتاب کی سب سے بہت ساری صفات، بہت ساری خوبیاں اس کتاب میں ہیں۔ ایک خوبی یہاں ذکر کی گئی الحکیم۔ الحکیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الحکیم کے معنی ایک تو ہوتا ہے حکمت والا، جو حکمت سے معمور ہے، عقل اور دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ تو حکمت اور عقل و دانش سے بھری ہوئی کتاب ہے، ایک معنی یہ ہوا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ محکم یعنی جو مضبوط ہے اور جس میں بھرپور قوی دلائل دیے گئے ہیں حلال اور حرام کو، اور عقائد کو، اور احکام کو، اور حدود کو بہت واضح انداز میں، بہت صاف انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید محکم کتاب ہے، اور یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ اس محکم کتاب کی آیات ہیں۔ یہ حکیم کا دوسرا معنی۔ حکیم کا پہلا معنی ہوا حکمت والی کتاب، دوسرا معنی محکم کتاب۔ ایک معنی اور اس میں بتایا گیا ہے حاکم۔ حکیم کا معنی حاکم بھی ہو سکتا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب۔ جو انسانیت میں اختلافات پائے جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، ان اختلافات میں یہ کتاب فیصلے کرتی ہے اور اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ انسان کیوں پیدا ہوا، موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں جاری ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کیوں ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، مرنے سے پہلے انسان کہاں سے آیا، کون اس کا خالق و مالک ہے، خالق و مالک کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہونا چاہیے، یہ جو سوالات ہیں، ان سوالات کے بارے میں جو انسانیت میں اختلاف ہے، انسانیت کیسے زندگی گزارے جس کی بنا پر اس روئے زمین پر وہ کامیاب رہے اس دنیا میں
اور مرنے کے بعد بھی اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جائے تو وہاں بھی سرخرو ہو اور کامیاب ہو، کون سا طریقہ اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اس میں جو انسانوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، ان اختلافات میں یہ کتاب فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، فیصلہ کرتی، حاکم ہے، اور وہ فیصلہ جسے قبول کر کے انسانیت کامیاب و کامران ہو سکتی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والی، فیصلہ کن کتاب کی آیات ہیں، یہ بھی ایک ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے حکیم کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب میں فیصلے ذکر کیے ہوئے ہیں، فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کے فیصلے اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ان ذکر کیے گئے فیصلوں کی کتاب ہے یہ، اور اس کی آیات یہ ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے پہلے جیسا کہ ایک قاعدہ بتایا گیا تھا کہ اگر قرآن پاک کا کوئی لفظ ایک سے زیادہ معانی رکھتا ہے اور وہ سارے معانی کسی آیت میں سب آ سکتے ہیں اور ان میں کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو سارے کے سارے اس میں مانے جائیں گے، سب کے سب مانے جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جس کی طرف سے ہوتا ہے، متکلم کے حساب سے کلام کی بھی شان ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اور عظمت ہے، اسی طرح سے اس کلام کی بھی عظمت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بہت ہی جامع کلام ہے، اس کے اندر بہت سارے معانی اور بہت سارے مفاہیم کا دریا اور سمندر موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، فیصلے کرنے والی کتاب کی، محکم کتاب کی آیتیں ہیں، اور ایسی کتاب کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل و انصاف کے فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو قرآن پاک کا ذکر ہوا حروف مقطعات کے بعد، یہ اس سے حروف مقطعات کا معنی متعین کرنے میں اہل علم نے مدد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک انہی الفاظ کے ساتھ ہے، تو یہ چیلنج ہے کہ تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب لا کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے، ان اوحینا الى رجل منهم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر اپنی وحی نازل کی ہے۔ کس لیے وحی نازل کی ہے؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سناؤ، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ایمان والوں کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے مالک کے پاس حقیقی عزت ہے، حقیقی اور سچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ آپ دیکھیں اس آیت میں کئی باتیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ کس پر تعجب ہو رہا ہے؟ کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے وحی کی ہے۔ کفار مکہ اس بات پر تعجب کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کو ضروریات ہوتی ہیں، تو آپ ہمارے ہی جیسے تو انسان ہیں، آپ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ کیوں آپ پر جو ہے یہ وحی آ رہی ہے، اور کیسے آپ نبی اور رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کو تعجب تھا۔ حالانکہ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، تعجب تو تب ہونا چاہیے جب انہیں راستہ بتانے کے لیے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی فرشتہ آتا یا کوئی جنات آتا، تب تعجب ہوتا۔ ارے بھائی آپ تو جنات ہو، آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمارے لیے رہنما کیسے بن سکتے ہو؟ آپ ہمارے لیے اسوہ کیسے بن سکتے ہو؟ تعجب تو تب ہونا چاہیے۔
لیکن جب ہمارے ہی میں سے وہ شخص جو ہمارے بیچ میں پیدا ہوا، جس نے ہمارے درمیان زندگی گزاری، جس کا ہم نسب جانتے ہیں، جس کا ہم حسب جانتے ہیں، جس کے ہم اخلاق جانتے ہیں، جس کے ہم معاملات جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، جس سے ہم مانوس ہیں، جس سے مانوس ہونا ممکن ہے، اور جس کو ہماری جیسی ضروریات ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو اور مجھے اپنا نمونہ بناؤ، میں جس طرح زندگی گزاروں ویسے تم بھی زندگی گزارو۔ اگر ایسا کرو گے تو جو پیدا کرنے والا مالک ہے، رب ہے، وہ تم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ تو یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر فرشتہ آتا یا جنات آتے تو جنات اور فرشتے تو انسان کو نظر نہیں آتے، تو صرف اگر ان کو آواز سنائی دیتی، فرشتہ کہتا کہ میں فرشتہ بول رہا ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم میری بات مانو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو کہتے تم نظر نہیں آ رہے ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ کوئی جنات کہتا، نظر نہیں آتا، اس کی آواز آتی، تب بھی لوگوں کو حیرت ہوتی، تو وہ حیرت کی چیز تھی۔ لیکن ایک انسان آیا ہے تو اس میں حیرت کی کیا چیز ہے؟ اس میں تو حیرت ہونا نہیں چاہیے۔ ایسی چیز پر وہ تعجب ظاہر کر رہے ہیں جس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک شخص پر ہم نے اپنا وحی نازل کیا، ہم نے اس پر اپنا کلام نازل کیا، اسے اپنا نبی اور رسول بنایا۔ یہ تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے تو مانوس ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یا جنات کو رسول بنا کے بھیج دیتا اور ان کو انسانی شکل میں بھیجتا، اگر وہ اپنی شکل میں آتے، اپنی جیسے ہیں اس طرح آتے، تب تو نظر نہیں آتے۔ تو نظر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر انہیں انسانی شکل و صورت دے کے بھیج دیتا، تب تو پھر اعتراض بنا رہتا کہ آپ کہہ رہے ہو آپ فرشتے ہو، حالانکہ آپ تو ہماری طرح ہو، آپ کہہ رہے ہو آپ جنات ہو، حالانکہ آپ تو ہماری طرح ہو، تب بھی ان کا اعتراض رہتا۔ تو اعتراض باقی نہیں رہتا۔ جو نہیں ماننا چاہتا ہے اس کے پاس قسم قسم کے اعتراضات، قسم قسم کے حیلے، قسم قسم کے بہانے اس کے پاس ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی حیرت کی چیز، تعجب کی چیز نہیں ہے جس پر وہ تعجب ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی میں سے ایک رسول پر اللہ کی وحی کیسے آ گئی۔ اللہ کی وحی ہمارے ہی میں سے ایک رسول آیا ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اس کے اپنا اسوہ بنا کر، نمونہ بنا کر اس کے راستے پر چل سکتے ہیں، اس سے فالو کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری رہنمائی ہمارے لیے بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ وہ ہماری ضروریات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ کر کے ہمیں زیادہ بہتر طور پر ہدایات دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ نبی ہم میں سے نہیں ہے، نبی بشر نہیں ہے، نبی انسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں، وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ جیسے تم اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، وہ بھی اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ جیسے تمہارا بچپن گزرا، جیسے تم چھوٹے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ویسے ان کا بھی بچپن گزرا، وہ بھی چھوٹے سے بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ انسان ہونے میں، آدمی ہونے میں وہ تمہارے ہی جیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن پاک کا اتنا صاف اور واضح بیان، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو بشری عوارض ہیں، جو انسانی صفات ہیں، وہ سب کے سب آپ کے اندر ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کو پیاس لگتی تھی، آپ کو چوٹ لگتی تھی، آپ کو سر درد ہوتا تھا، آپ کو بخار آتا تھا، آپ نے شادیاں کر رکھی تھیں، آپ کی اولادیں ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں، اور اسی طرح سے آپ کا اگر زخم لگتا تھا، کٹ جاتا تھا تو آپ کو خون بھی بہتا تھا۔ تو وہ ساری انسانی صفات، جو انسانی چیزیں ہیں، وہ سب آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ آپ پوری طرح سے انسان تھے۔ انسان ہونے میں باقی لوگوں ہی کی طرح تھے، لیکن مقام میں، مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وحی نازل کر کے آپ کو اپنا رسول بنا کر کے، اپنا نبی بنا کر کے بہت اعلیٰ مقام سے سرفراز فرمایا تھا۔ بلکہ صرف نبوت و رسالت ہی نہیں، بلکہ ختم نبوت اور ختم رسالت کا مقام آپ کو دیا تھا، اور آپ کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ باقی انبیاء آتے تھے تو اپنے کسی ایک قوم کے لیے آتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت، بلکہ انسانوں اور جنوں کے لیے بھی آپ نبی بن کر کے
آئے تھے، ثقلین کے لیے آپ نبی بن کر کے آئے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ تو اس لیے یہ جو لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے انسان کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث میں بے شمار مقامات ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہی انسان تھے، انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں تھا، البتہ درجہ اور مقام آپ کا اللہ نے بہت بلند عطا فرمایا تھا۔ آپ پر اللہ کی وحی آتی تھی، اور نبی اور رسول ہیں، باقی لوگ نبی اور رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کی۔ وحی کس لیے کی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ڈر سنائیں۔ کس چیز کا ڈر سنائیں؟ اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں، اللہ کی سزا کا ڈر سنائیں، اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں، جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کا کیا حشر ہوا، یہ سنائیں۔ یہ پہلے نمبر پر ہے۔ شرک کی برائی کو بیان کر کے شرک کے نقصانات کو بتانا، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے فوائد اور اس کی خوبیوں کو اور اس کے بہتر نتائج کو بتانا ہے دوسرے نمبر پر۔ چونکہ جب نبی آتے ہیں تو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوتے ہیں، تو جس گمراہی میں، جس بیماری میں، جس اندھیرے میں وہ پڑے ہوئے ہیں، پہلے ان کو بتایا جائے کہ تم جس میں پڑے ہوئے ہو یہ اندھیرا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بیماری ہے، اس سے شفا کہاں ہے، اجالا کہاں ہے، راہ راست کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، وہ نبی بتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کو ڈراؤ کہ اگر وہ اسی حالت میں پڑے رہے، اسی گندگی میں وہ لت پت رہے، اسی برائی میں پڑے رہے، تو یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انذر الناس۔ تو یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ نبی کے دو لقب بہت مشہور ہیں، بشیر، نذیر، خوشخبری دینے والے، اللہ کا ڈر سنانے والے۔ تو اللہ نے نبی کو کہا کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ، اللہ سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائے، وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس نبی پر ہم نے یہ وحی کی ہے کہ تم خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں، أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس حقیقی عزت اور حقیقی مرتبہ ہے، بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے، بھرپور بدلہ ہے، جس میں کہیں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نبی کا کام ہے کہ وہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بھرپور بدلہ ہے، حقیقی عزت ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان باتوں کو کافروں نے سنا، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، بجائے اس کے کہ ایسے زبردست کلام کو، ایسی زبردست آیتوں کو مان کر کے وہ ایمان لے آئیں اور اپنے حیرت و تعجب کو چھوڑ دیں، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے۔ کھلم کھلا جادوگر کا کیا مطلب؟ یعنی یہ بات ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ہر کوئی جان جائے گا۔ حالانکہ نبی کا جادوگر ہونا یہ کھلی ہوئی نئی بات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کھلم کھلا یعنی جو اتنی واضح بات ہو کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ جو لوگ جادوگروں کے بارے میں جانتے ہیں وہ نبی کو کبھی جادوگر کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی میں اور جادوگر میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کچھ فروق ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی اور جادوگر میں بعض علماء نے جو ہے ان فروق کو ذکر کیا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ اصل میں جادوگر کو کہتے کیوں تھے؟
نبیوں کو نہایت آسانی سے پہلی فرصت میں یہ کیوں کہہ دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہے؟ وہ اس لیے کہہ دیتے تھے کہ نبیوں کی زبان میں اور اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہوتی تھی اس کی وجہ سے لوگ نہ صرف ان پر ایمان لے آتے تھے بلکہ ایمان لانے کے بعد ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، چاہے خاندان چھوڑنا پڑے، چاہے گھر چھوڑنا پڑے، چاہے مال و اسباب چھوڑنا پڑے، چاہے جان دینی پڑے، تو نبیوں پر جب ایمان لے آتے تھے تو ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو انہیں لگتا تھا ارے یہ آدمی پہ تو جادو ہو گیا، وہ جادو سمجھتے تھے اس تاثیر کو، اس تاثیر کی بنا پر یہ کہا کرتے تھے۔ لیکن ہر تاثیر جادو ہی کا حصہ نہیں ہوتی، تاثیر کبھی برحق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو نبیوں کی طرف سے جو تاثیر ہوتی تھی وہ حق کی بنا پر ہوتی تھی، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان یہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ تو نبیوں کا جو بیان ہوتا تھا اس میں بھی ایک زبردست تاثیر ہوتی تھی، اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ بھی تو ایک جادو ہے۔ چنانچہ آپ اس کا اثر دیکھنا چاہیں تو ایک قصہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ صحیح مسلم میں مروی ہے، واقعہ ضماد الازدی۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور جب یہ یمن سے مکہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ دعوت دے رہے تھے، ضماد ازدی مکہ آئے تو مکہ کے کچھ بیوقوفوں نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھنا مکہ میں ایک شخص جادوگر ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس سے بچ کے رہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ان لوگوں نے متنبہ کیا۔ تو ضماد ازدی نے کہا کہ میں تو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، چلے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو شفا دے دے۔ اگر وہ شخص بیمار ہے، آسیب ہے یا اور کوئی چیز ہے اس پر، ہو سکتا ہے میرے ذریعے اسے شفا ہو جائے۔ چنانچہ وہ پہنچ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے اوپر اگر کسی قسم کا آسیب وغیرہ ہو تو میں آپ پہ دم کرتا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ میرے ذریعے آپ کو شفا دے دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پڑھا جو معروف ہے خطبہ مسنونہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، کہ ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے، میں اسی سے مدد چاہتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور جسے اللہ ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا دے، اسے کوئی راستے سے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ راہ راست سے گمراہ کر دے، بھٹکا دے، اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ پڑھا تو ضماد ازدی متاثر ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر دہرائیے۔ اللہ کے نبی نے پھر اسے دہرایا، اس کے بعد میں انہوں نے کہا ایک بار پھر دہرائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے دہرایا، کہا کہ اللہ کی قسم آپ جو کلمات کہہ رہے ہیں، لقد بلغنا ناعوس البحر، یہ تو سمندر کی گہرائیوں کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ایسا زبردست کلام، جو سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، باتوں میں جب اثر کرتے، غور فکر کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی وسعت کو اسے سمجھ میں وہ بات آتی ہے۔ تو کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو سمندر کی گہرائیوں کو پہنچی ہوئی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم الشان بات ہے۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ ایمان لائے، انہوں نے بیعت کی، اور اللہ کے نبی نے کہا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرو گے؟
صرف اپنی طرف سے یا اپنی پوری قوم کی طرف سے؟ جا کے ان کو بھی دعوت دو، ان کو بھی مسلمان بناؤ۔ انہوں نے کہا میں اپنی پوری قوم کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، چنانچہ ان کی طرف سے بھی بیعت کر دی۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ میں باب تخفیف الصلاۃ والجمعہ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ تو اس طرح سے نبیوں کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی تھی، تو اس تاثیر کی بنیاد پہ کہہ دیتے تھے کہ ارے یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، حالانکہ نبی اور جادوگر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جادو ایک فن ہے، ایک ہنر ہے جو سیکھنے سکھانے سے آتا ہے۔ نبی کسی کے پاس جا کے نہیں سیکھتے، نہ وہ جو معجزات پیش کرتے ہیں وہ بھی کسی کے سکھانے سے وہ نہیں پیش کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ اور وہ جو کلام سناتے ہیں، جو وحی پیش کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے آپ کو سکھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کلام آپ پہ نازل فرمایا اور آپ کو معجزات عطا فرمایا۔ تو جادوگر تو جا کے مدتوں ایک استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جادوگر بنتے ہیں، جبکہ نبوت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جادوگری کا پیشہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مال حاصل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، لوگوں سے مال اینٹھنے کے لیے، اور یہ اسی لیے اتنے پست ذہنیت کے ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی چانس ملتا ہے تو مال ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کی بات آئی تو فرعون نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، تو جادوگروں نے کیا کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو کچھ ملے گا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا تو ہمیں کتنا ملے گا؟ تو انہیں ہر وقت پیسے کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت دولت کی فکر ہوتی ہے، جو مال کچیل ہے دنیا کا، یہ جادوگر ہوتے ہیں۔ جبکہ انبیاء جو ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، انبیاء اور رسول یہ بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے، جنت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ان سے کسی طرح سے اجر یا اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ نبی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جادوگر عموماً اپنے جادو سے ایسے کام کرتے ہیں جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن سے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، جس سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جن میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور انبیاء ایسی تعلیم پیش کرتے ہیں جس سے سعادت ملتی ہے، جن سے خیر ملتا ہے، جن سے زندگیاں سنور جاتی ہیں، جن میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، یہ انبیاء ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں تو جادوگر انتہائی بد اخلاق، بد کردار اور نہایت گندے اور نہایت شرانگیز اور فتنہ انگیز ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء کے اخلاق انتہائی پاکیزہ، انتہائی اعلیٰ اخلاق کی وہ بلند چوٹی پر ان کا آشیانہ ہوتا ہے۔ تو ان سے اور جادوگروں میں کسی طرح کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، اتنا زبردست تضاد ہے کہ جس میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ نبی کو کسی طرح سے جادوگروں کے ساتھ مقارنہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی مشابہت اور یکسانیت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے عجیب جو ہے افسوسناک صورتحال ہے کہ جب انہیں کچھ نہیں بن پڑتا تھا کفار کو ان کی دعوت رد کرنے کے لیے، تو اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ارے یہ تو جادوگر ہے۔ صرف باپ دادا کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسلام برحق اور دین برحق کی سچائی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ ارے یہ تو جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، اس میں غور و فکر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔